ایک کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، تیسری کتاب کا نام ہے الفیوزات البرہانیہ، چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی، اور پانچویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات۔ یہ 5 کتابیں زندگی میں آپ نے لکھی اور ان میں سے 2 بہت مشہور ہوئی، اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں بھی ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ دونوں کتابیں کون کون سی ہیں جن کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے؟ غنیۃ الطالبین ہے اور فتوح الغیب۔ جس طرح انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقوی اور توحید کا رکھتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بتا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے ہمارے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے، ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے توحید کا درس رکھو، ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ، تو تم کیوں ڈائریکشن دے رہے ہو بھائی؟ سب ایک طرف سے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ جو آدمی جا رہا ہے اسے جانے دیجئے، سب لوگ ڈائریکشن مت دو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا۔ اسی طرح ہم حضرت ہود کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم عاد کے سامنے جو درس رکھا، سب سے پہلا درس توحید تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم عاد کے سامنے پہلا درس توحید ہی رکھا۔ اسی طرح ہم حضرت صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس توحید ہی رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس توحیدی رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے۔ انبیاء کرام کی
انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقوی کا درس دیا. اب نکتہ یہاں بتا دوں کہ تقوی یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقوی توحید ہے. تقوی کے مدارج ہیں، جیسے ولایت کے مدارج ہیں، ولایت کے درجات ہیں، ایسے تقوی کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. دلیل، پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے، اس کے بعد حدیث سے پروف کرتا ہوں. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا، اور وہ میں نے آیات قرآنیہ سے ثابت کیا. یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آگے دیکھیے کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت ہود کی قوم نے، عاد نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت صالح کو، انہوں نے بھی یہی درس رکھا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت لوط نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. اب اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی الحزم قال سمعت حدثني ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها آخر ومن اتقى ان يجعل معي الها آخر فهو اهل لأن اغفر له. رواہ احمد فی مسندہ. یہ لمبی روایت میں نے سند کے ساتھ بیان کر دی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا. کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ. یہ سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے